السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ نیوز کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ ذیشان پاکستانی۔ اس وقت ہم موجود ہیں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کے گھر کے باہر، یہاں پر گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب آئے اور یہاں پہ پریس کانفرنس کری۔ اس حوالے سے ہم یہاں کے کچھ ایم پی ایز یہاں پر موجود ہیں، ہم ان سے رائے جانتے ہیں کہ 3 دھڑے جو ہیں مصطفیٰ کمال پی ایس پی اور ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی اور ایم کیو ایم بحالی کمیٹی ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نئے سال میں جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے جا رہے ہیں، یعنی ایک ایم کیو ایم جو 3 دھڑوں میں بٹ چکی تھی، تقسیم ہو چکی تھی، وہ آج نئے سال میں ایک دفعہ پھر جو ہے ایک پلیٹ فارم پر آ رہے ہیں۔ 2022 کو الوداع کرتے ہوئے 2023 میں ایک نئی تنظیم، ایک نئے لوگ آپ کے سامنے ابھر کر آئیں گے۔ اس حوالے سے ہم کچھ ایم پی ایس سے رائے جانتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی، آج فاروق ستار بھائی کے گھر پہ جو گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب آئے تھے، اس حوالے سے یہ ایم کیو ایم میں ضب ہونے جا رہی ہے، یعنی 3 دھڑے جو ایم کیو ایم کی تھی وہ آج نئے سال میں جو ہے وہ ایک ساتھ ہونے جا رہی ہے دھڑے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے ذات؟ ارے کامران بھائی کا آنا کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ کامران بھائی ہمارے ٹیم کا حصہ رہے اور یہاں سے مطلب بیٹھ کے انہوں نے تنظیمی کام بھی کیے۔ آج اگر وہ گورنر سندھ کی حیثیت سے آئیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایم کے ایم کے دھڑوں میں کچھ دوریاں پیدا ہو گئی تھیں حالات اور وقت کے مطابق، تو ان کو ختم کرنے میں کامران بھائی ایک اہم رول پلے کر رہے ہیں، اور یہ ایک کراچی شہر کے لیے اچھا ہے، یہاں کے تمام قومیتوں کے لوگوں کے لیے ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ یہ یقیناً ایم کے ایم طاقت میں ہوگی تو لوگوں کو کچھ ڈیلیور کر پائے گی۔ جس طرح ماضی میں آپ نے دیکھا جب ایم کے ایم کے پاس طاقت تھی، ایک تھی، تو اس شہر میں انہوں نے نہ صرف ڈیولپمنٹ کی بلکہ اس شہر کو جو ہے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آج آپ اس کا موازنہ کریں تو 14 سال ہونے کو آگے پیپلز پارٹی کے پاس اختیار ہے، اس کے بعد نہ تو اس شہر میں کوئی برج بنے نہ کوئی انڈر پاس بنے، بلکہ جو ڈیولپمنٹ کی تھی اس کی مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے وہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ شہر میں کوئی ایسی جماعت جو ایم کیو ایم ہے اس کو اس قسم کی طاقت کے ساتھ دوبارہ سے لوگوں کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ لوگوں کی داد رسی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں سب کو مل کر ان کے مسائل کو حل جب ہی کر سکتے ہیں کہ جب ہم آپس کے اختلافات کو بلا کر اور ایک جگہ ہو کر تمام چیزوں کو یکجا ہو کر کریں گے۔ یہ بتائیے گا، جب بلدیاتی الیکشن قریب آئیں تو اس کے بعد ہی اچانک جو ہے کامران ٹسوری صاحب کو خیال آتا ہے کہ ہم 3 دھڑوں ہے نا، تو انہوں نے گورنر بننے کے بعد ایک پوزیشن پہ آنے کے بعد لوگوں کو اپروچ کیا۔ یقیناً ان کا ایک رسپیکٹیبل عہدہ ہے جس کو لوگوں نے اس بات کو یقیناً ان کی سنا اور وقت کی ضرورت کو محسوس کیا، تو اس وجہ سے کامران بھائی اس میں کوششیں کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ الیکشن کے ٹائم پر یہ کوششیں ہو رہی ہیں، الیکشن تو یقیناً اپنی جگہ شیڈول ہے، اور اس طرح اگر دیکھیں تو بلدیاتی الیکشن کے بعد 2023 میں اب جنرل الیکشن بھی آنے والا ہے، تو یقیناً یہ ہے کہ اس شہر میں جو ایک ضرورت ہے اس بات کی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کے لیے بہت اچھی ہے۔ اچھا، کراچی کی عوام کے لیے تو کوئی یہ خوشائن بات ہے کہ ایم کیو ایم 3 دھڑوں والی جو تھی وہ آج ایک یکجہت ایک پلیٹ فارم پہ جا رہی ہے، مگر یہ اس سے کچھ ٹائم پہلے بھی اگر ہم جائیں تو فاروق ستار بھائی کو جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان سے جو ہے باہر کر دیا گیا تھا۔ پھر مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک دوسرے پہ جو 3 دھڑوں نے ایک دوسرے پہ الزامات لگائے تھے، تو کیا لگتا ہے کہ یہ یکجہتا تا قیامت ہی چلے گی، یا پھر جو ہے جا کے آگے جو ایک دوسرے پہ الزامات لگا کے ایک دوسرے کو ہٹا دیا جائے گا دوبارہ؟ دیکھیں، تا قیامت تو کوئی بھی چیز قائم نہیں رہتی، وقت اور حالات کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، اور اب ان ماضی کی غلطیوں سے یقیناً ان تمام رہنماؤں نے کچھ سیکھا ہے نا۔ اب ان غلطیوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مفاد میں، اس قوم کے مفاد میں، اس شہر کے مفاد میں، اس ملک کے مفاد میں دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ آج کامران ٹسوری صاحب جو ہیں وہ فاروق ستار صاحب کے گھر پر آئے اور 3 دھڑے جو ہیں یکجہتا ہونے جا رہی ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، یہ کافی دنوں سے جو کوشش ایک چل رہی تھی فاروق بھائی کی، یہ کہ اس کا تسلسل ہے، تو ایک ضرورت بھی ہے کراچی کے لیے، کراچی کے پاکستان کے شہری علاقوں بالخصوص سندھ کے لیے، جو اس کے شہری علاقے ان کی ایک ضرورت ہے، وہ اس وجہ سے جو ان کو یکجا ہونا پڑ رہا ہے، وہ آپ اور ہم کے لیے، ہمارے لیے غریب جو ہے متوقع طبقے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ جو ایک اتحاد ہونے جا رہا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھ رہے ہیں 2022 جو ہے وہ ابھی کچھ ہی لمحوں بعد الوداع کی طرف جا رہا ہے، 2023 آ رہا ہے، اور 2023 میں ابھی ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کے ساتھ ہم موجود ہیں
اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ 2023 کی آمد ہے اور تین تنظیمیں، ایک تنظیم جو MQM تھی جس کے 3 تقسیم ہو چکے تھے اور آج یہ نئے سال میں یکجہت ہونے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہم ڈاکٹر فاروق ستار بھائی سے یہ پوچھیں گے کہ یہ MQM جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو رہی ہے، اس کی قیادت جو ہے وہ کون کر؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر فاروق بھائی، یہ بتائیے گا اس کی قیادت جو ہے کون کرے گا، کیونکہ کراچی کی عوام جو ہے وہ زیادہ تر آپ کو فالو کرتی ہے، اور اگر اس کی قیادت جو ہے وہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کرتے ہیں یا جو ہے مصطفیٰ کمال صاحب کرتے ہیں، تو اس حوالے سے جو آپ سے محبت کرتی ہے عوام، ان میں تشویش پائی جائے گی۔ دیکھیں، میرے تو 2.5 سالوں سے میں تو اس عمل پر پہلے سے عمل پیرا ہوں، اس ایجنڈے پر کہ سب کو یکجا کر کے ایک مضبوط اور مستحکم MQM یعنی کہ ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل بنانا، جیسا کہ ہم نے شروعات کی تھی اپنی سیاسی جدوجہد کی، اور یہی وہ جدوجہد ہے جس نے پاکستان قائم کیا جب جامعہ علی گڑھ کے نوجوان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جڑے۔ تو میرا تو یہ ویژن ہے، اس میں میرا تو قیادت کا جھگڑا ہی نہیں ہے کہ بھائی خالد مقبول صدیقی بھائی رکھیں، مجھے سربراہ نہیں بننا، لیکن خالد مقبول صدیقی بھائی کو میں پرزور یہ تجویز کرتا ہوں بڑی بھرپور طریقے سے، اور سفارش کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم سب کی بقا، ہماری آنے والی نسلوں کی بقا اسی میں کہ ہم اپنے مستقبل کو محفوظ کریں، اور وہ جب ہی ہوگا جب ہم اپنے نوجوانوں میں انویسٹمنٹ کریں، سرمایہ کاری کریں، سیاسی، سماجی، اور وہ کیسے کہ ہم 10 سال کی قیادت چند مہینوں میں دے کے بھئی ہماری اگلے 10 سال کی قیادت ہے۔ یہ میرا ویژن اور روڈ میپ ہے، جو ہے وہ میرا ویژن نیریٹو ہے، میرا بیانیہ۔ تو اللہ کرے میرے اس بیانیے کے قریب آئیں خالد بھائی بھی اور مصطفیٰ کمال بھائی بھی، اور جو ہم یکجا ہو رہے ہیں یہ تو ایک جگہ ہو رہا ہے، لیکن روڈ میپ ہمارا جہاز ہے۔ یکجا ہونے کا مطلب ہے ایئرپورٹ تعمیر کرنا، پھر جہاز کو ایئرپورٹ پہ لا کے اڑانا ہے نا، تو وہ جب ہی ہوگا جب ہم جہاز بھی تعمیر کریں۔ ایئرپورٹ تو تعمیر ہو رہا ہے، بعد میں جہاز بھی نیریٹو یا ویژن، جہاز ویژن اور نیریٹو کا جہاز لا کے ایئرپورٹ پہ رن وے پہ لا کے اڑانا ہے۔ تو اللہ کرے گا ایسا، اور ناکامی کا آپشن نہیں ہے بھائی، اس میں کامیابی ہونا ہے۔ اچھا ڈاکٹر فاروق اس میں ستار ہمیں بھائی، اپنی انا، اپنے جو ذاتی یا گروہی انفرادی مفادات ہیں ان کو پیچھے رکھنا ہے، اور اجتماعی مفاد، بھلائی، بہتری کو آگے رکھنا ہے۔ اچھا ڈاکٹر فاروق ستار بھائی، جیسے کہ MQM ایک پلیٹ فارم پہ ہونے جا رہی ہے، کراچی کی عوام کے لیے خوشائن بات ہے، لیکن MQM کے 3 بڑے چہرے جو کہ اپنا وسیم اختر صاحب ہو گئے، عامر خان ہو گئے اور خواجہ اظہار الحسن صاحب، یہ اس اسکرین سے جو ہے وہ غائب ہیں۔ دیکھیں، یہ تو خالد مقبول بھائی بتائیں گے، میں تو وہاں جاؤں گا تو پھر میں دیکھوں گا کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں یہ صورتحال ہے یا نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے بات ساری، ٹھیک ہے۔ جی ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر فاروق ستار بھائی، جو اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے، جو سوال ہم نے ان سے کیے انہوں نے اسی سوال کے جواب دیے۔ 2022 جو ہے وہ الوداع کی طرف ہے، 2023 کی آمد ہے، اور کراچی کے اندر جو ہے ایک دفعہ پھر سیاسی ہلچل مچ چکی ہے، اور MQM پاکستان جو وہ ایک پلیٹ فارم پہ جا رہی ہے، جو تین ٹکڑوں میں جو تقسیم ہو چکی تھی، وہ پھر ایک بار جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے گا۔ کیمرہ مین حنیف کے ساتھ ذیشان پاکستانی، رائٹ نیوز، کراچی۔